بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَلَسَرِ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں اور کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں جب آئے موت تو خاک طیبہ جسم پر مل کر میرے سپرد خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے میں ہے تو بھی اندلیب گلستان مصطفیٰ نگر سنا نغمے محمد کے تو جا کر ان کے کوچے میں بے حد حمد و ثنا اس خالق کی عظیم واسطے جس خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا درود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات تھے جس محبوب علیہ السلام دے ذات تو دور ہو گیا وہ خسارے وچ ہو گیا جیڑا نیڑے لگ گیا او ایمان اللہ ہو گیا آئی دیئے مبارک بابرکت بمقصد محفل جشن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے خوبصورت عنوان کے بکھاریاں دے عظیم سنیاں نے بڑی محبت عقیدت نام اس محفل پاک کا اہتمام فرمایا اللہ رب العزت انہوں نے اس کاوش میں اپنے دربار اس قبول اور منظور فرمایا میں حضرت علامہ مولانا محمد شفیع قادری رضوی دامت برکات و مالیہ اور انہوں نے ساری ٹیم کا ممنون و مشکور ہاں کہ سال ایک دو دفعہ آپ احباب دی ملاقات دا یا ذکر مصطفیٰ یا ذکر کربلا یا ذکر مولا کائنات دے حوالے نال ملاقات دا سبب پیدا ہو گئے حضرات اکرامی قدر میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لیندہ صرف یہ عرض کرنا چاہنا کہ مالک نے فرمایا وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کہ وقت دی قسم ہے کہ انسان خسارے چھے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جڑے ایمان رہتے ہیں میں ابتدا وچ عرض کر دیتا ہے کہ ہمیشہ وہ خسارے والے وہ ہوئے جڑے نبیاں دیاں گلاں نہیں مانتے اتنی ڈھلی جو یہ بھی نبیاں نہیں آکھے کہ سبحان اللہ کے خسارے کیڑے ہوئے جڑے انبیاء دیاں گلاں نہیں مانتے ایمان والے کیڑے ہوئے جنہیں نبیاں دیاں گلاں منیاں بھی ہیں تو اس سے عمل بھی کیتا ہن بولو سبحان اللہ خسارے وچ کیڑا ہوندا ہے جڑا رب رسول دی گل نہیں مندا تے ایمان والا کیڑا ہوندا ہے جڑا رب رسول دی گل مندا ہے ہر مذہب والے ہر عقیدے والے ہر مذہب والے تے ہر عقیدے والے اپنے واسطے
نا کچھ نہ کچھ چھوڑ دے جی میں کسی نے دھی ڈورنی ہوئے تے پیکے ہمیشہ جہیز دا اہتمام کر دیں پھر جہیز ایسی قیمتی چیزیں بھی نال دیں دیں تے نال آدھیں دھیے خیال رکھی جدن کوئی تینوں اوکھا ویلا بان میں نا اس نو فروخت کر دینا اپنی گزر بسر کر گزر بسر کر لگی پترہ واسطے جائیدادہ چھوڑ دے بیندن کاروبار چھوڑ دے بیندن آدھے جدن اوکھا ویلا بنی تے اے چیزاں تیرے کم آسن لیکن جڑا سب نو پیدا کرنا اللہ ہے نا جڑا 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا اللہ ہے وہ وعدہ ہے انہا محبوب فرما دے ہیں کہ اگر کوئی کم آمنی شہر ہے نا وہ ایمان دی دولت ہے چیز کم آ سکتی ہے نا وہ ہے ایمان دی دولت اس واسطے کوئی بھی دنیا دی چیز جڑی ہے نا وہ اتنی قیمتی نہیں ہے جڑی ایمان دی دولت کی ایمان دی دولت کوئی سونے دی حفاظت پہ کرتا ہے کوئی زمینہ دی حفاظت پہ کرتا ہے کوئی اپنے کاروباراں دی حفاظت کرتا پہ ہے اس واسطے کہ اے کل اوکھے ویلے ہر کے نو پتہ ہے کہ اوکھا ویلا آمنا ہے ہر کے نو پتہ کہ اوکھا ویلا آمنا ہے تو اوکھے ویلے واسطے نا کچھ دے ان کا اہتمام ہونا چاہیے نا آر کھڑی کیا دن فرمانے لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تو بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد گھر جان دینے ڈرنا یعنی کہ تیرا جڑا لاڑے ہے نا اے ایمان دی مضبوطی دا سبب ہوئے کہ اگر کل تیرے تے اوکھا ویلا ہوئے نا اے ایمان تیرے واسطے نا ڈھال بانتے سامنے آوے ڈھال بانتے یعنی کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے ایمان اتنی قیمتی چیز ہے بس جس دے ہتھے ایمان ہوئے نا جہاں دے نصیب اچھ ایمان ہوئے ان چاہیے دے کہ اپنے ایمان دی حفاظت کرے اپنے ایمان دی حفاظت کرے ایمان دی حفاظت کرے یعنی کہ جس نے ایمان دی حفاظت کی تھی نا اس دا اے جہان نہیں سوکھا ہے قبر بھی سوکھی ہے تو حشر دا میدان نہیں سوکھا ہے یعنی کہ جنہی دنیا دی چیزیں ہیں نا اے تو اتھے کام آمنی ہیں اتھے بندے سوکھ دینی ہیں لیکن جنہی ایمان دی دولت ہے نا اے آخری ساہ نکلتا پہ ہو سی نا اس ویلے بھی کام آسی جدن قبر بھی سوال و جواب ہو سے اس ویلے بھی کم آسی تھے جدن حشر علیہ دن اٹھایا ویسی نا اس دن میں ایمان جڑا ہے نا اس بندے دے کم آ ویسی ان ایمان لبن دا طریقہ کے ایمان لبن دا یعنی کہ ایمان کیا دا نصیب ہوتا ہے گل سنتا بھی ہوئے کہ جہاں جشن منیندے پہنو ان ایمان کل رکھتے ہیں تو میں اس وقت سے ایمان دے گھر چھے توجہ ہے نا ان ایمان نصیب کہن دو ایمان کہن ملتا ہے ایمان کہن ملتا ہے محبوب علیہ السلام دے غلاموں ایمان ادب آلے انہوں نصیب ہوتا ہے ایمان بولو نا ایمان کہن نصیب ہوتا ہے ادب آلے انہوں بے ادبان ایمان نصیب ہوتا ہی نہیں کیونکہ بے ادبان سر کھلا جڑا بے ادب ہوئے نا ان دے سارے کھلا ہوتا ہے نبیوں میں رسولوں میں صدیقین میں صالحین میں جتنے بھی رب دے برگزیدہ بندے ہیں نا اے ہمیشہ اے پیغام دینے اعلان کر دیں کہ لوگو رب دے بھی ایمان لے آؤ تو رب دے نبیوں تے بھی ایمان لے رب دے بھی ایمان لے آؤ تو رب دے نبیوں تے ایمان لے آؤ تو موڑ جس تے ایمان لے آندے پہ آنا اس تے پکے ہوئے جو باویں دنیا ادھے بھی ادھے ہوئے نے موڑ تو سا موسم وال نہیں بیکھنا موڑ تو سا موسم وال بھی نہیں بیکھنا حالات وال بھی نہیں بیکھنا خزاں ہو کے بہار لا الہ الا اللہ باویں خزاں ہوئے تے باویں بہار ہوئے اپنا ایمان ہمیشہ پکا رکھا اپنا ایمان ہمیشہ بکھاریاں جو وہ پھر بھی ایمان ٹی چوک ونجو موڑ بھی ایمان فیض آباد جو پھر بھی ایمان پٹیالے پہنچ ونجو موڑ بھی پھر قبر والو ٹرو پھر بھی ایمان تو کیس ایمان دی لیکن ایمان لب جا کہنو ہے ایمان لب دا ادب آلے کہنو لب دا ادب والی جماعت کیڑی تو گل سمجھتے بیٹھے ہو ادب والی جماعت کیڑی یعنی ادب والی کیڑی جماعت ہے میں اپنے گلوں گل نہیں پہ کردا اس ادب والی جماعت دا تعارف جنہاں دے نام دا جشن پہ کران دیو نا جناب علی المرتضیٰ نے خود فرمایا جس جماعت دا تعارف جناب مولا کائنات کرامن وہی ادب والی ہے جس کا تعارف علی کراوے وہی جنتی ہے مولا کائنات کے فرماندن کہ جیڑی ادب والی جماعت ہے نا
وہ اہل سنت یہ ہے، بولو نا اہل سنت ہے. تو اہل سنت ہے ہوا جڑا ادب والا. ہاں جی، اہل سنت کیڑا ہے؟ جڑا ادب والا. ادب والا کیندا ہوئے نبیوں دا بھی ادب کرے، رسولاں دا بھی ادب کرے، صدیقین دا بھی ادب کرے، شہداء دا بھی ادب کرے، صالحین دا بھی ادب کرے، ماں پیو دا بھی، بہنا براواں دا بھی، پڑوسی دا بھی، شہر آلیاں دا بھی، اپنے استاداں دا بھی. توجہ ہے نا؟ پھر پوری تاریخ وچ دیکھ لو جس جماعت دا تعارف مولا علی کرا رہے ہیں وہی ادب والے ہیں. رب کریم نے ادب والے ہیں ہمیشہ ایمان عطا فرمایا. ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی روح مبارک دے متعلق نجومیہ نے دسے. کیا دسے؟ یعنی کہ اتنا تو علم آئی نا کہ نجومیہ نے دسے کہ ایک روح ایسی ہے فرعون جس نے آت ہے نا تیری بادشاہی جڑی ہے نا جس دا تو دعویٰ کر دے نا یہ ختم کر دے. یہ تیری بادشاہی ختم، جڑا تو خدائی دعویٰ کر دے نا یہ بھی ختم. تو پھر ظاہر ہے جدن کوڑیاں نو اپنی گل ختم ہوندی نظر آوے نا مڑ پوچھ دینا اچھا جس ختم کرنا وہ ہے کون؟ وہ پھر پوچھ تے ہوندی ہے نا کون ہے کتھے کیویں؟ انہاں کے بس سانو اتنا پتہ ہے، اس تو اگلی گل سانی نہیں پتہ، اس تو اگلی گل سانی نہیں پتہ. تو مڑ فرعون نے کیا کیتا؟ اس نے کہا اچھا نہیں پتہ. پھر کئی ہم بیبیاں دے حمل گرا دیتے گئے، کئی ہم بچیاں نو قتل کر دیتا گیا، ہوں حمل بھی گرا دیتے گئے، قتل بھی گرا کر دیتا گیا. اس واسطے کہ جنہاں نو خبر نجومی دے میں نا انہاں تو پھر خیر دی توقع نہیں ہوگی. اور جڑا علم نجوم پیچھے پہ ونجے، توجہ ہے نا، علم نجوم پیچھے پہ ونجے تو علم نجوم جڑا علم ہے نا ناقص علم ہے. اتنا تے پتہ یہ روح ہے لیکن اس روح دی پہچان کوئی نہیں. پھر جس دی پہچان نہ ہوئے نا تے خبر دیتی جائے تے جس نو خبر پہنچ دیئے وہ نقصان پہنچاتا ہے. اس واسطے جڑے پہچان والے ہوندے نا پھر وہ اپنے آپ تے جھل لیندے نا مخلوق نو بچا لے. نجومی نے فرمایا ہے جی، نجومیہ نے آکھیا ایک روح ایسی ہے، ایک روح ہے، روح تے دسیا لیکن پہچان کوئی نہیں. وہ تو پوچھتا رہا، وہ تو پوچھتا رہا. میں اس واسطے عرض کر سن بھکاری والے ہو ہمیشہ اسے کو پوچھیا کرو جیڑا پہچان دا ہوئے، جیڑا پہچان دا ہوئے، جیڑا پہچان دا ہوئے. تو جیڑا نہ پہچان دا ہوئے نا اس کو نہ پوچھیا کرو کیونکہ کردہ ہی قتل و غارت ہے، گل بھی انتشار ہی کرتا ہے. تو جیڑے پہچان والے ہوئے نا بھاویں قبر تے بھی آکھ لوے تے پہچان تے آکھ دیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامنا رحم. جڑے پہچانا والے ہوئے نا وہ آکھ دیں شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین بنا حسن حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا. یعنی کہ جڑے پہچانا والے ہوئے بیٹھو نا جنہوں نے متعلق انہاں آکے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا انہوں نے کسی بھی عمل نو نہ اسلام نو خطرہ ہویا ہے نہ ایمان نو خطرہ. جنہوں نے متعلق آکے گئے شاہ حسن حسین، بادشاہ حسین، دین حسن حسین، اس حسین نو نہ اسلام نو خطرہ ہویا نہ ایمان نو خطرہ ہویا. اس واسطے تو ہمیشہ اہل سنت ہوندہ ہی ہوئی ہے کہ جڑا پہچان رکھ دو. توجہ ہے نا، اس واسطے اہل سنت تو کسی نو خطرہ ہے جی. ایویں جڑے گھبرائے پھرتے نا پہ پھر اہل سنت نو نہ ملک نو خطرہ ہے نہ اسلام نو خطرہ ہے نہ کسی گواٹی نو خطرہ ہے نہ کسی مسافر نو خطرہ ہے. ہاں جڑے پہچان نہیں رکھ دینا انہوں تو ہمیشہ ملک اور قوم و اسلام نو خطرہ ہویا ہے. الحمدللہ جس جماعت کا نام میرے پیر علی نے رکھے آئے، علی دے لفظہ دی برکت نہ رب نے انہوں پہچان بھی عطا فرمائی. پہچان آگے انہاں نجومیاں نے اگلی گل کوئی نہیں پتا جس وجہ تے فرعون نے نا اتنی قتل و غارت کی تھی، اتنی قتل و غارت کی تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا دے تشریف لے آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا دے تشریف لے آئے. پھر جتھے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تے وہ جڑا فرعون آئی نا انہیں سپاڑے پہنچ بہندے ہیں.
سپاڑے پہنچ بہندے ہیں تے ساڑھا ایک سنگی ہے نا سیدھا درویش آج کل جذبات ہے چلنا یہ ادھر جدن بھی کو ختم نبوت دی گال ہوئے نا پولیس والے پہلے میں کو لیندے بدے وہ گل سمجھ آندی کوئی ہاں جی اسے واسطے نا جڑے اپنے آپ تو بولن تو جان چھٹاندے ہیں وہ آدم ہو یا ساڑھا ہے سنا تلہ کی انہیں گل ہے یا نہیں ہاں جی تو میں کہ سوکھا رستہ ہے پر وہ سپاہی کو لیندے بدے ہیں سپاہی گلیندے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے بوئے دے آ گئے بوہ کھڑکایا نا آپ دی والدہ محسوس کر گئی کہ فرعون دے سپوڑے آئے ہوئے ہاں جی آپ نے ڈائریکٹ رابطہ رب نہ کیتا مالکہ آئے کھلوتے تو میں تندور تائی کھلوتی ہوں اے آئے کر ہون تیرا کریم ہے تیری امانت ہے اپنی تے گل ہی نہیں اپنی گل ہی نہیں کی مالک تیری امانت ہے تیری امانت ہے کہ حکم ہے اے جڑی توڑے جسمہ دے اندر جان ہے یہ کہندی امانت ہے سمجھتے بیٹھے ہو ہاں جی تو مڑ جاندی امانت ہے اس نے گل کی کرو کہ خیانت کرنا لے آئے کرو تے مالکہ دس کہ حکم ہے رب فرمایا جڑا بھامڑ تندور دبانی کھلوتا ہے نا میری امانت آتی ہے نا اسے انہوں اسے ساٹھ چھوڑ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ مائدہ نے ایک لمحے واسطے نہیں سوچیا آخر ماں آئی ماں دا دل آئی لیکن موسیٰ کلیم اللہ دی ماں نے تعلیم دیتی کہ اگر پتر کوئی آگے سٹنا پوے رب دی رضا واسطے رضا واسطے جس طرح فیض آباد جو ختم نبوت دھرنا آئی نا تو جدن ڈلکار آلے سنت بچے جوان مڑڑے نکلے نا کسی ماں نے یہ جملہ نہیں آکھیا آئے سادے بچے انہاں آکھے احساس ہر لمحے بعد سانو رب احساس دے وے کہ ایسا شہید دی ماں بنی ہے ایک آکھے ایسا شہید دی بہن بنی ہے توجہ ہے نا اس وقت موسیٰ علیہ السلام ہوا کہ آگے ساڑھ دیتا گا ماں نے پھر سوچیا کوئی نہیں رب دی گل بنی تب پہ تندور میں ساڑھ جوڑیا پھر دسو رب نے جناب کلیم دا وال بھی سڑن دیتا بولو نا کلیم دا وال بھی سڑن دیتا جدن تسا آکھو کہ مالکہ تیری امانت ساڑھے کو رہے کہ حکم ہے اگر بھامبڑ بھی بندے پہ ہم دے سکتو تو رب کریم ایک وال بھی نہیں سڑن دینا یہ جان کہن دی ہے یہ جان کہہ دیئے اسے واسطے اعلیٰ حضرت نے تعلیم دیتی کہ ہمیشہ یہ آکھا کرو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان علی دی اولاد دا انہوں نے سارا کچھ پتا ہے انہوں نے سارا کچھ پتا ہے کیونکہ کملی علی دی حدیثہ انہوں تو بہتر کون جانتا ہے انہوں نے فرمان تو بعد کون جانا ہے مشورہ دیتا گیا جناب بڑے حالات خراب ہے کرم فرماؤ مکے بھی چاہیے مشورہ دیتا گیا لیکن جان دیں ہم کیا ہے بھامڑ بلاون آلا ہے ان دی جو رضا ہے جان بھی اسے دیئے حسین بھی اسے دا ہے توجہ ہے نا حسین دی ہر شہ بھی اسے دیئے جو کچھ ہوتا رہے اصلا مننی ہے دے اپنے رب دی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تھوڑے جو ہوئے نا پھر سپوڑے تے تلاشی چاہتے ہیں سچیاں واسطے کوڑیاں دے سپاہی آندے نا ہاں جی مالکہ ہون کے کرا اگے دے آگ بھی چوئی بچا لے ہون جڑے ہون آگ تو بعد نمبر پانی تو ہوندہ ہے نہیں اے فرض با میں وہ سوالہ بیان کروں آگ پانی ہوا ہیں جی یہ تو توڑے ٹاپ پیسے توجہ ہے نا میں کیا کہ آگے تو بعد پانی اور پانی سڑ پانی اے جڑا نہر جی بگدی پئی ہوندی دریا جی پانی سڑ ماں نے نہیں سوچا کہ ڈوبو ویسے ماں نے نہیں سوچا ڈوبو ویسے پتہ ہے اللہ دی امانت ہے جڑی اللہ دی امانت ہوئے ڈوبدی نہیں اس گل میں چسن چس نہیں چاہیے اللہ دی امانت کدی ڈوبدی نہیں اللہ دی امانت کدی ڈوبدی نہیں کوئی میں نے ایک دے دکھا دے ہوئے اللہ دی امانت ڈوبو وجے ہاں جی اگر ڈوبی ہوئی ہوئے تو میرا پیر عبدالقادر جیلانی 11 سال تو بعد بھی تلاش ہوتا توجہ ہے نا نہیں ڈوبڑ دیں پانی دے حوالے کیتا پانی او آندھی حضرت آسیہ دے محل وچ کہندے محل وچ بولو نا تو دوئے کیا فرعون دا محل ہے میں کہ کام کرو فرعون دا کی تو محل ہے
ہاں جی کوڑیاں دا بھی کہا محل ہونا ہے ہمیشہ سچیاں دا ہوتا ہے حضرت آسیہ دا محل ہے وہ تو آندہ پہ پانی جو حضرت آسیہ کھلوتی ہوئی ہیں آدھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے نا اپنے سینے نہ لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے اپنے سینے نہ لایا جی میں سینے نہ لایا نا تو آگے فرعون تو اگو بچے ہیں تو ترٹ ہو جائے اسے کہ میری گھر کی بات میرے گھر میں بات حضرت آسیہ کہا کون ہے حضرت آسیہ نے فرمایا میرے دل کا بھی چین ہے تو تیرے دل کا بھی چین ہے اس گل تے توجہ فرما حضرت آسیہ نے فرعون نے پوچھے دے کہ فرمایا میرے دل کا بھی چین ہے تو تیرے دل کا بھی چین ہے اور فرعون نے پتہ کیا کہ اسے کہ تیرے دل کا تو چین ہو سی لیکن میرے دل کا تو چین نہیں اس گالوں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے اصحابہ اگر فرعون بھی آنکھ چھوڑتا کہ حضرت کریم میرے دل کا بھی چین ہے رب کریم فرعون نے صغیرہ کبیرہ گناہ مانو معاف فرما دے ایمان دی دولت عطا فرما چھوڑے اور حضور نے فرمایا کہ اگر فرعون آنکھ چھوڑیا تو فرعون دا تعالیٰ تو توڑے سامنے آئی کہ خدائی دعویٰ کرنا لے ظلم دی انتہا کرنا لے کریم آقا فرمانے نے اگر آنکھ چھوڑیا کہ موسیٰ کلیم میرے دل کا بھی چین ہے کہ رب کریم انہوں نے گناہ صغیرہ کبیرہ والنہ ویکھیا ایمان دی دولت عطا فرماویا جیڑا کلیم نو آکھے کہ میرے دل کا چین ہے رب انہوں ایمان دی دولت عطا فرمادا ہے جیڑے نو دی زبان تے بھی ہوئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گل سمجھتے ہی بڑی چھوڑے حضور فرمانے ہیں کہ میرے اصحابہ اگر ایک دفعہ آنکھ چھوڑے ہیں نا میرے دل دا بھی چین ہے ہندی رب کریم دے صغیرہ کبیرہ گناہ من معاف فرما دے ایمان دی دولت عطا فرما تو انہوں دا ایمان کتنا بڑا ہو سی جڑے ہر حالات چاہتے ہو سے نہ سکن جان دے کوئی نہیں انہیں جانے انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جوان ہو پھر جدن نبی نو امر الہی ہوتا ہے نا تو موڑ حق دی گل ہوتی ہے اے گل موڑ نہیں پچھی اے گل نہیں پچھی وہ نجومی تو ہو گئے پھر ہاں جی اللہ نے انہوں نے ایمان دی دولت بھی نہیں دیتی جڑے مکبریاں کر دیں نا انہوں نے ایمان دی دولت نصیب نہیں ہوتی جڑے مکبر ہوندے نا ہاں جی حضور دے غلاماں دے اللہ پاک انہوں نے ایمان دی دولت نہیں عطا فرماتا ہمیشہ موڑے نال موڑا رلاوان آرے نا رب کریم ایمان دی دولت عطا فرماتا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار میں آپ کھڑے ان کے مقابلے میں فرعون جادوگر لیتے ہیں ہمیشہ یا علم نجومیاں دا منحا گیا ہے یا جادوگران دا لیکن جس علم دی گھر میرے رب دے محبوب دے مولا علی نے کی دی ہے نا اس دالے پاسے کوئی آندہ ہی کوئی اور مقابلے میں جادوگر آگئے جادوگران دا کیا ہوندہ سپڑیاں رسیاں دیا سپڑیاں بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے ہاتھ مبارک جڑا آسا ہوندہ ہے نا کیڑا ہاتھ ہے وہ ہاتھ جس ہاتھ متعلق رب پوچھ دے اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کے انہیں کر لیں کہ پوچھے رب نے ہلے کو بے نیاز ہے ویدہ بھی ہے جاندہ بھی ہے موڑ اٹھ کٹ دے آتا ہے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کے سجے ہاتھ ہے وہ سجے ہاتھ کی حقیقت کچھ ہی کرو دس ہی کرو نا جس تیرے سجے ہاتھ کے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دیں گے یا باری تعالیٰ سوٹا ہے اس میں ہی کرنا وہی کرنا وہی ہاتھ دا جڑا سوٹا ہے نا وہ جدن سپڑیاں بانتے رسیاں آدیاں نا آپ سوٹا وگاندے ہیں نا وہ ازدہا بڑھدا ہے موڑو جڑیاں رسیاں سپڑیاں بڑیاں ہوندیاں نا وہ ازدہا جڑا انہاں کھا ویندا ہے تے موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے ہتھیلی وچ جڑا سوٹا ہے ازدہا بڑھدا ہے وہ کھائی ویندا ہے اون دی جسامت وچ فرق نہیں آندا میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے آئے ہوئے سوٹے دی حقیقت نو تو نہ جان سکدا تے جیڑا ہاتھ عملی والے دے ہاتھ وچ آیا ہے تے حضور نے فرمایا جنہ میں مولا ہوندا اس ہاتھ نو جان سکدا تینوں کیڑا پتہ تو پھسیا رہے علم نجوم میں تو پھسیا رہے جادوگری میں کیونکہ تیرے نصیب ہی ہے یہ علم نجوم دی گل کرتا ہے یا جادوگری دی گل کرتا ہے لیکن جیڑا اہل سنت ہے نا وہ نہ علم نجوم دی گل کرتا ہے نہ علم جادوگری دی گل کرتا ہے وہ جگہ دی گل کرتا ہے اس کسی گل کرتا ہے جس دے متعلق حضور نے خود فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی باب
شہر دی گل کرتے ہیں، جس دروازے دی گل کرتے ہیں، اہل سنت اسے دی گل کرتے ہیں، جڑا اس تو ہٹ دی گل کرے نا سمجھو اندا ایمان کمزور ہے، اندا ایمان تھک تے نہیں گئے جی نہیں ایک ماشاءاللہ ہوتی تھکاوٹ ہے ہن جو کہ میرے بعد اجن تک نہ پنڈی بھٹیاں والے پہنچے نہ گجرات والے پہنچے اے بندہ پٹکا باندھ دے آئی میں لگتا ہے یہ شیخ الحدیث میرے بعد دیتا نا بارے میں چوکے ہن ذرا یہ ہسو بھی صحیح نا جشن ہی توجہ ہے نا اور بندہ پہ ہاں جی تو بندہ روک لگتا ہے ہن میں جو ٹوپی پائی ہوئی ہے بندے تارا کا سلطان بہوا میں پٹکا باندھ دو پوچھتا نہیں یار کون ہے بندہ پھر دس ہے حق نو سبحان اللہ او جناب ہاتھ آسا سکنا سب ماننے دا کھا پی بنے ہیں جی تے جڑے جادوگر ہیں نا ورخ لکھ دیں کہ اللہ رب العزت نے انہاں نوں ایمان دی دولت عطا فرمائی انہاں نوں جادوگراں انہاں نوں بولو نا ہن نجومیاں کول بھی علم ہے جادوگراں کول بھی علم ہے لیکن نجومیاں نوں ایمان نصیب نہیں ہویا لیکن جادوگراں نوں ایمان نصیب ہو گیا ہن لایا گویڑ پتہ کیتا کھرا چاہیا کہ بھائی بچا کے نجومیاں نوں تو کوئی نہیں علم ہویا لیکن جادوگراں نوں کیوں ایمان نصیب ہو گیا ہے کہ مورخ لکھ دیں کہ کھرا یہ دستا ہے کہ جادوگراں نے حضرت کلیم دا ادب کیتا ہے حضرت کلیم دا ادب کیتا ہے جا کیڑی دے ادب کیتا ہے بڑی اوکھی جائے فرعون دا دربار جڑا آئی نا وہ اہل حق واسطے بڑا اوکھا ہوگا ہے وہ گل سمجھتے پہ کہ بندہ اوکھی جگہ تے ہوئے جتے نبیوں دے دشمن ہوئے رسولہ دے دشمن ہوئے صدیقین دے دشمن ہوئے شہداء دے دشمن ہوئے اولیاء دے دشمن ہوئے اتھے بندہ ادب کرے تے پھر ایمان ہی مضبوط ہوتا ہے ساڑھے پاسے رواج کے بن گیا جس رنگ وچ ہوئے اسے رنگ وچ ڈال گیا گل مزے دی نہیں ہوندی پھر سمجھ نہیں لگتی کہ اہل سنت دی بولی بولتا پیا ہے یا عورت دی بولی پیا تو گل سمجھ آتی فرعون دا دربار اوکھا ہے لیکن اللہ رب العزت نے نجومیوں ادب دی توفیق دی تے کتنا ادب کیتا فقط یہ آکھیا ہے جناب پہل توڑی یہ آکھیا پہل توڑی اللہ نے انہوں دا اے پہل آکھنا قبول ہویا مالک نے انہوں نے ایمان دی دولت عطا فرمائی کس دی ایمان دی دولت عطا فرمائی جی میں ایمان دی دولت لب دی گئی نا انہاں ایمان آلے انہوں اللہ رب العزت نے سجدے دا موقع دیتا انہاں سارے رب دے دربار میں سجدہ رب دے دربار میں سجدہ کیا اون جناب فرعون نے بیکھیا کہ آئے میرے بڑے کہ سجدہ جناب موسیٰ دے رب رو پہ کرتے جناب موسیٰ دے رب رو کرتے پہتے ہم بڑا پریشان ہویا کہ سارا دربار میرے سپاڑے میرے بڑے بڑے افسر میرے بڑے بڑے رئیس میرے انہوں نے سامنے موسیٰ دے رب رو سجدہ کیتا غصے جایا ہوتا کہ چلو سجدے جو سر چاہ کرنا موڑ میں ٹور مڑا تے پوچھا ڈر تو پھر میری گل کر سے جگر اللہ نے انہوں سجدے تو بعد اٹھایا نا تو موڑ فرعون نے بڑے دہشت لفظ نہ لگا اوے کیا سجدہ کیتا نے فرعون نہ ہی پتا جنہوں نے ایمان دی دولت لب ہوئے نا وہ کسی دربار وچ مڑ ڈردے کوئی نہیں ڈھلی بول رہا جملہ بگاریاں لے سنو نا جنہوں نے رب ایمان دی دولت دے وے نا مڑو کسی دربار وچ نہیں ڈردے چاہے وہ فرعون دا دربار ہوئے چاہے وہ نمرود دا دربار ہوئے چاہے وہ یزید دا دربار یزید دا دربار ہوئے ایمان آلے نہیں ڈرتے ایمان آلے نہیں ڈرتے لوگ آگے دن کا مائی صاحبہ نہیں ڈریاں شام دے دربار وچ میں کہ کمیں ڈریں انہاں دی تعلیم تے ایمان دے انہاں دی تعلیم گل سمجھ دے بیٹھے بسم اللہ ہاتھ رکھتے بیٹھے میں چپ چپ انہاں رب دے دربار پہ سجدہ کیتا انہاں کہ فرعون اسا موسیٰ دے رب نو سجدہ کیتا کیا کیا بولو نا موسیٰ دے رب نو کیونکہ ایمان آلے ہاں جڑا ایمان آلہ ہوئے نا تو موڑو کسی نمرودی یزیدی کو گھبراندہ نہیں ہے انہاں کہ موسیٰ دے رب نو ڈرے نہیں کیوں اس واسطے نہیں ڈرے کہ رب نے انہوں نے ایمان کی دولت دیتی ہے تو ساڑھے پر حال ہی عجب ہے ذرا جی دب آوے چوکیاں تے تھانے تے مائیں تے لکھتے دے ساڑھا تے تلو جی
وہ گل سمجھی نے ساڈا تے تلک بھی نہیں ہے کہ یہ بھکاریاں بڑھ آئی بابا خادم آیا آئی جلسہ ہویا آئی فقیر تے بھی پرچہ ہویا جی کلیندر ہے میں کہ تلک ہے تلک ہے جنہیں تلک دی وجہ بیان فرماؤ کہ تلک ہے میں کہ ساڈے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دسیا ہے کہ نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو بھی غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اگر علامہ خادم رضوی حضور دے غلام ہے اہل سنت امام مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اگر حضور دے غلام ہیں تو اہل سنت امام ہیں پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ حدیث دے قاریان حافظان پڑھا دیا وہ بھی اہل سنت امام ہیں بات ایسا نعرہ چھوڑ دے بھی کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ کیا تو ایسا اہل سنت ہے نعرہ چھوڑ دے بھی نعرہ چھوڑ اگر نعرہ یہ لاونا ہے تو پھر آنکھنا پوسی ساڑھا تعلق ہے کیوں ڈھلے پہ آگئے ہو لیکن نکالو یہودی ہے دے اندر ایمان ہو گئے جی ایمان ہوئے جنہوں دے اندر پکا ایمان ہوتا ہے نا موڑ پکا ہی رہے گھبرائے کدی نہیں گھبرائے کدی نہیں لیکن یہ آکے موسیٰ دے رب نو سجدہ کرتا ہے موسیٰ دے رب نو سجدہ کرتا ہے بڑا غصہ چڑھے فرعون نو جگہ اچھا موسیٰ دے رب نو سجدہ کیتا نے تو موڑا یہ ذرا سانو دسو کتنا لمبا سجدہ کیوں کیتا ہے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیتا نہیں ہون جنہاں ایمان نصیب ہویا تھے جنہاں سجدے دی توفیق ہوئی ہون او گال کر دیں کہ اس واسطے لمبا سجدہ کیتا ہے کہ جدہ رب دے دربار میں سجدہ کیتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ایمان انعام دے طور تے ساڑھے جسمہ میں روحاں نو کڑیا ساڑھے جسمہ میں روحاں نو کڑیا کڑتے جنت انہاں محلہ دا مشاہدہ کرایا جڑا رب نے سانو ایمان دی بدولت عطا کر ایک واسطے ساڑھیاں روحاں تے سیر کردیاں رہیاں جنت دے مقامات ویکھدیاں رہیاں اسا تسلی نال اپنیاں جائیاں ویکھدے نا موڑ ہٹتے آیا تے موڑ رب دے دربار وچ سجدے چ سیرے چایا تے بس اے ڈھل لگی ہے ڈھل لگی تے میں آکھنا اے چاہنا جڑا کرے کریم دا ادب جڑا کرے کلیم دا ادب انہوں ایمان دی دولت بھی انہوں سجدے دی توفیق بھی ہوئے تے سجدے دی توفیق نال انہیں جسمہ میں روحاں کڑ دے انہوں جنت مقامات اور محلات دا مشاہدہ بھی کرایا بنے اس واسطے رب کریم نے انہیں انعام دیتا کہ اپنے ایمان تے پکے پکے ہو کلیم دے ادب دا اے حال ہے تے حبیب دا ادب نہیں میں کلیم دی نہیں حبیب دے ادب کیتا ہے جنہ حبیب دا ادب کیتا ہے جنہ حبیب دا ادب کیتا ہے جنہ کلیم دا ادب کیتا ہے انہوں نے جنت دے محلات انہوں نے بھی کھائے گئے تو جنہ حبیب دا ادب کیتا ہے نا اگر وہ پیرا تے مٹی پاویں تے وقت بادشاہ پوچھے پہلو کہ پیا بنانا ہے جنہ جنت دے محل پیا بنانا بیچنے نہیں تو جنہیں دیونے بھی ہے اس واسطے حبیب کا جنہ ادب کرنا لاؤں ہے فقط اس دی جنت نہیں بھی کھائی ویندی بلکہ ہر مومن دی جنت بھی کھائی بھی ویندی ہے تو اختیار بھی دیتا ہوا ہے علی تو وہ ہے اگر کریم آقا علیہ السلام فرما چھوڑیں علی جدن تک میری بیٹی دنیا تے موجود ہے توڑے تو دوسرا نکاح حرام ہے علی چاہمیں نا تو قرآن دی آیت پیش کر سکتے ہیں قرآن دی آیت پیش کر سکتے ہیں لیکن رسول خدا دے فرمان دے گئے نا انہاں قرآن دی آیت بھی پیش نہیں جو ہے نا ایک موقع تھے مائی صاحبہ نے حضرت ابو بکر صدیقہ کے قرآن دی آیت پڑھی آپ نے حدیث رسول پڑھ دے انہی تفسیر بیان کر چھوڑی ڈیلی بول گیا ادب دا اے معیار ہے جو ہے نا ادب دا اے معیار ہے قرآن دی آیت پڑھی وجہ کہ خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق حضور دی حدیث پڑھ چھوڑی تفسیر دے توڑ
تفسیر دے طور تے میں آکھدا اے پیا ہاں کہ جڑے ایمان والے ہوندے نا ساریاں موجاں ہونا ساریاں موجاں ہاں جی تے علی کون ہے ایمان نے کون نہیں ڈھلے بولو نا ایمان نے کون ایویں گل ہے تے جڑا علی دا ادب کرے علی دے یاراں دا ادب کرے علی دیاں بالاں دا ادب کرے علی آلیاں دا ادب کرے علی آلیاں دا ادب کرے اللہ رب العزت اتھے رہتے بھی بندے نو نا اس دے جنت دے مقامات عطا فرمائے علی پاک دا مقام میرے حضور سلطان العارفین حضرت صفی سلطان محمد باہو فنا فی ذات عین یا ہو آپ فرماتا میں حل پہ چلاندہ میں حل چلاندہ پہ آؤں نا ایک شاہ سوال تھوڑے سوال آیا تو نالی فرمایا کہ آؤ میرے پیچھے گئے بنے حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرمانے آپ دا تعارف کے فرمایا میرے دادا علی ہے تیرا دادا بولو ہاں تیرا دادا علی ہے فرمایا موڑ ماں کے گل نہیں پوچھی آپ نے میں پیچھے گھوڑے دے سوال کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے فرماندن کہ موڑ میں جنہوں نے دسے میں تیرا دادا علی ہاں اور میں موڑ میں پوچھن دی لوڑ نہیں کیتی کہ علی لے تے کدے ویسے علی لے تے کدے ویسے عربوں دے بادشاہ فرماندن میں پتہ ہے کہ اگر علی پیچھے بہ گیا تو موڑ علی کدے اور نہیں لے ویندے حضور دے دربار وچ لے ویسے حضور دے دربار آپ فرماندن جدوں میں حضور دی حضوری نصیب ہوئی نا بوسیلہ مولا کائنات فرمایا میں حضوری وچ ویکھیا کہ اصحابہ بھی موجود ہیں تے حضور دی آل بھی موجود ہیں اصحابہ بھی موجود ہیں تے حضور دی آل بھی موجود ہیں اس واسطے میں عرض کرنا چاہتا کہ جڑے علی علیہ پتہ لگنا چاہیے تے پتہ ہونا چاہیے ہے کہ علی کدائی اور نہیں لے ویندے کملی علیہ دے بوئے تے لے ویندے کملی علیہ دا جڑا بوہ ہے نا تے اصحاب بھی موجود ہیں تے آل بھی موجود ہے اللہ پاک میری اور تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے وما علیہ